صلى عليك الله صلوات دائما فالعز والفوز ليس إلا فيك صلى عليك الله صلوات دائما فالعز والفوز ليس إلا فيك۔ ہم احد کے شہداء کا تذکرہ کر رہے تھے اور پچھلے جمعے جو آخری شہید جن کا تذکرہ کیا وہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ ہیں، جو حضرت جابر کے والد، حضرت جابر کی جو پھپھی ہیں عبداللہ بن عمرو، جن کا پچھلے جمعے میں نے عرض کیا، ذکر کیا، ان کی جو بہن ہے ان کا نام ہے ہندہ بنت عمرو۔ ایک ہندہ وہ ہے جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا، یہ ہندہ اور ہے، وہ ہندہ اور ہے۔ ان کا نام ہے ہندہ بنت عمرو، اس کا نام ہندہ بنت امیہ ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے۔ وہ ابو سفیان کی بیوی رضی اللہ عنہ، بعد میں صحابی بن گئے، اور یہ ہندہ دوسری ہیں، یہ حضرت جابر کی پھپھی۔ ان کے شوہر ہیں، ان کا نام ہے عمرو بن الجموح رضی اللہ عنہ۔ یہ ٹانگ سے معذور تھے، ان کی ٹانگ میں لنگڑے تھے، اور تھوڑا سا لنگڑا پن نہیں تھا، بہت زیادہ لنگڑا پن تھا۔ تو جب احد کی آواز لگی تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی جانا ہے۔ ان کے 4 بیٹے اور وہ چاروں کے چاروں آپ علیہ السلام کے ساتھ غزوات میں شریک رہے، احد سے پہلے بھی اور احد کے بعد بھی۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ معذور ہیں، تھوڑی سی نا آواز ہلکی سی اس میں گونج سے آتی، آپ معذور ہیں تو آپ گھر میں آرام کریں، آپ کے ذمہ جہاد نہیں ہے۔ ان کو بہت شوق تھا شہید ہونے کا، شہادت پانے کا اور اللہ کے راستے میں جان دینے کا۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، میں بھی آپ کے ساتھ احد میں شریک ہونا چاہتا ہوں، لیکن میرے بچے مجھے جانے نہیں دے رہے، آپ ان سے بات کریں کہ وہ مجھے بھی جانے دیں۔ تو آپ نے فرمایا عمر، تو عذر والا ہے اور عذر والے کے ذمہ جہاد نہیں ہے، تو گھر میں آرام کر، تیرے بچے شریک ہو جائیں، یہ کافی۔ ہم جیسے تو رخصتیں تلاش کرتے ہیں نا، وہ کو مل جائے، ان کو خود صاحب شریعت رخصت دے رہے ہیں۔ تو جب یہ چلے گئے تو آپ نے ان کے بچوں کو بلا کے فرمایا تمہارے باپ کو بہت شوق ہے اللہ کے راستے میں شہید ہونے کا، تو میں تمہیں کہتا ہوں اپنے باپ کو شریک ہونے دو، ممکن اللہ نے اس کی قسمت میں شہادت لکھی ہو اور اس کو شہادت مل جائے۔ پھر آپ نے فرمایا انہوں نے عمر بن جموح نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے ان اقع بعرجتی فی الجنہ، کہ میں اپنی اس لنگڑی ٹانگ کے ساتھ جنت کی زمین پہ پھروں۔ تو آپ نے ان کے بچوں سے کہا ممکن اللہ نے اس کے لیے شہادت لکھی ہو یا اسی لنگڑی ٹانگ کے ساتھ جنت میں چلا جائے۔ تو بچوں نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے۔ اب اس عمر بن جموح کے بیٹے ہیں، ان کا نام ہے خلاد بن عمرو رضی اللہ عنہ۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد اور میں ہم دونوں احد میں شریک ہوئے، اور ان کے وہ پھپھا بنتے ہیں جن کا میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا، عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ عنہ۔ اللہ کی شان، یہ تینوں شہید ہوئے، خلاد خود بھی شہید ہوئے
ان کے والد عمر بن جموح بھی احد میں شہید ہو گئے، اور ان کے وہ جو پھپھا تھے جن کا میں نے پچھلے جمعے ذکر کیا، جو جابر بن عبداللہ کے والد تھے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو جب بعد میں شہداء اور مقتولین کو اکٹھا کیا تو جو حضرت جابر کی پھپھی ہیں، حضرت عمر بن جموح کی بیوی ہیں، خلاد کی ماں ہیں، عبداللہ بن عمر بن حرام کی بہن ہے، یہ مدینہ سے آئیں اور ان کے اس کو لاشوں کو اپنے اونٹ پہ لادا۔ میں حیران ہوتا ہوں ایک عورت میں اتنا حوصلہ کیسے ہے۔ باپ بھائی بھی جا رہا ہے، بیٹا بھی جا رہا ہے، شوہر بھی جا رہا ہے، بیٹا جوان جا رہا ہے، اور تینوں کی لاشوں کو اٹھا کے اونٹ پہ لادا اور مدینہ کے لیے نکلی۔ جب مدینہ کی طرف رخ کیا تو اونٹ بیٹھ گیا۔ جو ان سے ہو سکا انہوں نے زور آزمائی کی کہ کسی طرح اونٹ اٹھ کے چلے، اونٹ نہ چلے۔ جب اونٹ کا رخ احد کی طرف کریں تو چل پڑے، مدینہ کی طرف کریں تو بیٹھ جائے۔ انہوں نے اپنا پورا زور لگایا، 2-4 لوگوں کو بلایا، تم اس کو اٹھاؤ چلاؤ، نہیں چلا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی، یا رسول اللہ میں نے اپنے تینوں عزیزوں کی نعشوں کو اونٹ پہ سوار کیا ہے اور میں ان کو دفن کے لیے مدینہ لے جانا چاہتی ہوں، لیکن اونٹ مدینہ کی طرف نہیں جاتا۔ تو آپ نے فرمایا ان تینوں کو احد میں ہی دفن کر دو۔ اور کچھ لوگ اپنے عزیزوں کی نعشوں کو لے کے مدینہ گئے تھے، ان کو بھی واپس بلوا لیا اور کہا احد میں ان کو دفن کرو، کیونکہ شہید جہاں شہید ہوتا ہے وہیں اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ تو احد میں یہ سارے شہداء دفن ہوئے۔ احادیث میں بہت سی روایات ہیں، آپ نے فرمایا جو میرے مدینہ کی زیارت کو آئے وہ احد ضرور جائے، اور احد والوں کے لیے دعا کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں دفن کیا۔ پھر آپ نے ان کی وہ جو بہن تھی ہندہ، حضرت عبداللہ کی اور عمر بن جموح کی بیگم، ان سے پوچھا کہ عمر بن جموح نے گھر سے نکلتے ہوئے کوئی بات تو نہیں کہی تھی؟ تو انہوں نے بتایا رسول اللہ جب یہ گھر سے نکلنے لگے تو قبلہ رخ منہ کیا اور دعا کی، اللہم لا تردنی الی اہلی، یا اللہ مجھے مدینہ میرے گھر والوں کی طرف واپس نہ لے کے آنا، شہادت میں وہ شوق۔ تو آپ نے فرمایا انہی الفاظ کو اللہ نے پورا کیا ہے، اور احد کی طرف تو اونٹ چلتا ہے، مدینہ کی طرف اونٹ نہیں چلتا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا ان منکم من لو اقسم علی اللہ لابرہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری محمد کی جان ہے، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جب وہ اللہ پہ قسم اٹھا لیتے ہیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا فرماتے ہیں۔ منہم عمر بن الجموح، انہی لوگوں میں سے ایک یہ عمر بن جموح بھی تھا۔ وَإِنِّي رَأَيْتُهُ يَقَعُ بِعَرَجَتِهِ فِي الْجَنَّةِ، میں نے اس کو خود دیکھا ہے، اللہ نے دکھا دیا ہوگا، پردے اٹھا دیے کشف ہو جاتا ہے، کہا میں نے اس کو دیکھا ہے کہ وہ جنت میں اپنی لنگڑی ٹانگ کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو ان کو اور ان کے بقیہ جتنے شہداء تھے ان سب کو احد میں دفن کیا گیا، اور آپ علیہ السلام نے احد میں سارے شہداء کو دفن کرنے کے بعد ارشاد فرمایا ما من جریح او شہید الا یبعثه اللہ یوم القیامہ وجرحه یدمی، جتنے لوگ اس احد میں شہید ہوئے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں اللہ ان کو قیامت کے دن لائے گا اور ان کے زخموں سے خون بہ رہا ہوگا۔ لونہ لون الدم، جو زخموں سے خون نکلے گا قیامت میں اس کا رنگ تو خون والا ہوگا، مطلب سرخ رنگ کا ہوگا۔ ریحہ ریح المسک، اور ان کے خون سے مشک کی خوشبو پھوٹتی ہوتی۔ پھر آپ نے فرمایا انا شہید علی ہؤلاء، یہ جتنے میں نے احد میں اپنے ہاتھوں دفن کیے ہیں میں ان سب کا گواہ ہوں قیامت کے دن کہ یہ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے اور انہوں نے اپنی جانیں اللہ پہ لوٹائی۔
جس کا گواہ اللہ کا نبی پڑ جائے اس نے اور دنیا میں لینا کیا؟ اللہ اکبر۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہاں سب کو دفن فرمانے کے بعد مدینہ واپسی فرمائی۔ یہ احد کے لیے جب نکلے تھے تو 7 شوال تھی 3 ہجری کی، جب احد سے واپسی ہوئی ہے تو 14 شوال تھی 3 ہجری کی، اور 15 کو کہہ لو آپ مدینہ پہنچ چکے تھے۔ ادھر جو کافروں کا مکے والوں کا لشکر گیا، مدینہ سے کچھ فاصلے پہ ایک جگہ آتی ہے، اس کا نام مقام روحا ہے۔ اگر کسی کو یاد ہو تو میں نے بدر میں بتایا تھا کہ آپ مدینہ سے نکل کے روحا پہ ٹھہرے تھے اور وہاں اپنے لشکر کی چھانٹی کی تھی۔ جب یہ قریشی لشکر مکے والوں کا مقام روحا پہ پہنچا اور انہوں نے یہاں پڑاؤ ڈالا، یہ پڑاؤ ڈالنے کی جگہ تھی، جیسے لمبا سفر ہو نا تو کچھ منزلوں پہ ریسٹ ایریا آتا ہے، تو ایسے ہی جو پرانے راستے تھے ان پہ کچھ منزلیں بنی ہوئی تھیں جہاں قافلے آگے ٹھہرا کرتے تھے۔ تو یہ مقام روحا پہ ایک چشمہ تھا، یہاں عموماً قافلے آگے رکا کرتے تھے۔ تو ان قافلوں پہ یہ مقام روحا پہ آ کے مکے والے ٹھہرے، تو یہاں انہوں نے ایک میٹنگ کی، ایک مجلس لگائی، ایک مشورے کی۔ ابو سفیان ان کا سردار تھا، یہ سب اکٹھے ہوئے، مشورہ یہ کیا کہ جس کام کو ہم آئے تھے احد میں وہ کام ابھی نہ تمام ہے، محمد تو ابھی بھی زندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم یہاں مدینہ کے قریب ہیں، اگر ہم مکے جاتے ہیں پھر مکے سے دوبارہ ان کے لیے آنا مشکل ہے، اور ہم نے ان کے بہت سارے بندے ویسے شہید کر دیے، مار دیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی ہے، تو ابھی موقع اچھا ہے اگر ہم پلٹ کے واپس مدینہ پہ حملہ کر دیں تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ پہلے ہی زخمی حالت میں ہے، کچھ حوصلے ٹوٹے ہوئے ہیں، کچھ ان کا جو خود کمانڈ کرنے والا بندہ ہے وہ زخمی ہے، تو ابھی ہم اپنے مقصد کو آسانی سے پا سکتے ہیں۔ اگر ہم نے یہ موقع ہاتھ سے چھوڑ دیا اور ہم مکے واپس لوٹ گئے تو پھر مکے سے ایک دفعہ ان کے لیے آنا مشکل ہوگا۔ اس پہ یہ مشورہ ہوا، کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ نہیں اب ہمیں واپس چلنا چاہیے، ہم نے ان کا کافی سارا نقصان کر لیا، جانی مالی بھی بہت نقصان ہوا، تو بس وہ کافی ہے، اب ہمیں واپس جانا چاہیے۔ صفوان بن امیہ کے بیٹے ہیں رضی اللہ عنہ، بعد میں صحابی بن گئے، یہ اس وقت انہوں نے یہ رائے دی کہ ہمیں واپس جانا چاہیے، لیکن اکثریت کی رائے ابو سفیان کے حق میں تھی کہ یہیں سے پلٹ کے واپس مدینہ جاتے ہیں، دوبارہ ایک حملہ کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بالکل قصہ ناتمام بنا کے پھر واپس جاؤ۔ یہ بات ہے 15 شوال کی، حضور مدینہ پہنچے اور ادھر ان کا یہ مشورہ ہوا۔ آپ علیہ السلام کے مخبر نے، جو ایجنسی کے بندے ہوتے ہیں جو خبریں دیتے ہیں، انہوں نے آپ کو اسی رات، یہ رات ہے شب اتوار کی، ہفتہ اور اتوار کی درمیانی رات، اور احد سے یہ لوگ واپس ہوئے ہیں ہفتے والے دن۔ اس رات میں آپ کے مخبر نے آ کے یہ اطلاع دے دی کہ یا رسول اللہ مکے والے دوبارہ چڑھائی کا ارادہ کر رہے ہیں اور وہ پھر مدینہ پہ آ رہے ہیں، تو اب جو اگلا دن آنا ہے وہ 16 شوال ہے اور اتوار کا دن بنتا ہے۔ آپ نے اتوار کے دن 16 شوال کو فجر میں ہی حضرت بلال کو کہا مدینہ کی گلیوں میں اعلان کرو کہ سارے اکٹھے ہوئے۔ فجر کی نماز ہوئی اور آپ نے سب کو کہا کہ بھائی جس نے احد میں شرکت کی تھی وہ تیاری کر کے آؤ، ہم نے دوبارہ نکلنا۔ واہ، مجاہدہ دیکھو، حالت یہ ہے کہ کسی کے جسم پہ 70 زخم ہے، کسی کے جسم پہ 80 زخم ہے، کسی کے 12 چھید ہوئے ہیں، کسی کے 15 چھید ہوئے ہیں،
اور خون بہ رہا ہے اور پٹیاں بندھی ہوئی ہیں. خود حضور علیہ السلام کا اپنا حال یہ 2 دانت ٹوٹے ہوئے ہیں, نچلا ہونٹ بھی زخمی ہے, اوپر والا بھی زخمی ہے, سر پہ بھی پٹی بندھا ہوا, سر وہ پھٹ گیا تھا. اس حال میں آپ نے اعلان فرمایا تیاری کرو بھائی, اور جتنے احد میں گئے تھے سب آؤ دوبارہ. تو ہم جیسے ہوتے تو کہتے کو رعایت کرو, کو گزارا کرو. رضی اللہ عنہم کا لقب ملنا بیٹا سوکھا تو نہیں. ہم کہتے ہیں ہماری استری بھی خراب نہ ہو اور جنت کے عالی درجات کے ہم مالک بن جائیں. تو آپ نے حضرت طلحہ آپ کے قریب بیٹھے تھے, یہ وہی طلحہ ہیں جو احد میں مین آف دی میچ تھے. آپ نے فرمایا ہاں بھائی طلحہ جاؤ اپنی زرہ لگا کے آؤ. 70 زخموں کے ساتھ طلحہ گئے اور اپنی زرہ پہن کے تلوار اٹھا گیا. حضرت جابر جن کا میں نے والد کا قصہ سنایا وہ حاضر ہوئے, چھوٹے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ انی احب اللہ تشہد مشہدا الا حضرت معک فی. یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ جتنے جنگوں میں آپ گئے ہیں میں بھی ان جنگوں میں شریک ہوتا. ولیکن ابی خلفنی علی بناتہ, لیکن میرے باپ نے مجھے اپنی بیٹیوں پہ پیچھے گھر چھوڑ دیا تھا اور میں احد میں شریک نہیں ہو سکا. فاذن لی, اب آپ مجھے بھی اجازت دیں, میں بھی آپ کے ساتھ اس جہاد میں اور اس لڑائی میں شریک ہونا چاہتا. آپ نے حضرت جابر کو بھی اجازت دے دی. حضرت جابر کا میں نے آپ کو سنایا پیچھے 9 بہنیں اور باپ شہید ہو چکا ہے اور اکیلا بھائی ہے. آپ مجاہدے دیکھ رہے ہیں. ہم سے تبلیغ والے 3 دن لینے آ جائیں تو ہمارے پاس عذروں کی اتنی لسٹ ہے. یہ عذر ہے جی, یہ عذر ہے جی, یہ مسئلہ ہے جی, وہ مسئلہ ہے جی, وہ مسئلہ. اذان ہو گئی, مسجد کے لیے جانا ہے, جماعت کی نمازوں. کہتے ہیں والی صاحب ہمیں کو رخصت نکال کے دو, اسی اتھے ہی پڑھ لی. استاد جی میرے کو مسیتی نہیں جان ہوندا, میں اتھے ہی مصلا رکھیا, میں اتھے ہی پڑھ لینا. دیکھ رہے اللہ اکبر. تو آپ نے حضرت جابر کو بھی اجازت دے دی, کہا جو تھا. اور یہ پٹیوں میں اور زخموں میں اور یہ ایک لشکر تیار ہوا اور آپ ان کو لے کے مدینہ سے نکلے. مدینہ سے بعض روایات میں آتا ہے 10-12 میل کے فاصلے پہ, بعض میں 40 میل بھی ہے, بعض میں 30 میل, مختلف فاصلے سیرت نگاروں نے لکھے ہیں. اور پرانی جگہ تھیں, اب ان میں سے بہت ساری تو ویسے ہی ختم ہو گئی, مٹ گئی, ان کے نشانات ختم ہو گئے. مدینہ سے 12 میل کے فاصلے پہ ایک جگہ ہے حمراء الاسد, ایک جگہ کا نام ہے. آپ اس کا لشکر کو لے کے وہاں پہنچے. حمراء الاسد میں آپ نے قیام فرمایا. یہ منزل تھی ایک جو راستے میں آتی تھی. تو وہ بنو خزاعہ یہ ایک قبیلہ ہے, عرب کا مشہور قبیلہ. اس کے سردار ہیں معبد خزاعی. معبد خزاعی یہ آپ کے پاس آئے اور حمراء الاسد پہ آ کے آپ کو ملے. اور جب یہ آپ سے آ کے ملے تو کچھ روایات میں ملتا ہے کہ یہ مسلمان بھی ہو گئے. آپ نے ان کو دعوت دی, انہوں نے اسلام قبول کر لیا. بعض روایات میں ملتا ہے کہ مسلمان ہونے نہیں آئے تھے, یہ ویسے ہی حضور سے تعزیت کرنے آئے تھے کہ احد میں آپ کا بہت نقصان ہوا ہے, آپ کے کئی ساتھی مارے گئے ہیں, خود آپ بھی زخمی ہیں, تو چلو میں ذرا تیمارداری کر رہا ہوں, کو حال چال لے آؤں, کو تھوڑی تعزیت کر رہا ہوں. تو یہ اس کے لیے آئے. بہرحال مسلمان ہوئے یا نہیں ہوئے, انہوں نے آپ سے ملاقات کی اور آپ کے بعد آپ سے نکلے. اور ابو سفیان کا قافلہ کچھ آگے ٹھہرا ہوا تھا, وہاں جا کے ابو سفیان سے بھی ملاقات. اور ابو سفیان کو کہا کہ تم کیوں رکے ہوئے ہو, مکے جا کیوں نہیں رہے؟ اس نے کہا ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم دوبارہ پلٹ کے حملہ کریں مدینہ. تو اس نے کہا بندہ خدا جان بچ گئی ہے اور محمد کا تم نے کافی سارا نقصان احد میں کر لیا ہے, وہ کافی ہے, اب چپ کر کے واپس ہو جاؤ, محمد نیا لشکر لے کے آ رہا ہے.
اگر پہلے بچ گئے ہو نا تو اب نہیں بچو گے. یہ معبد نے کام کیا. ابو سفیان نے لشکر والوں کو جمع کیا, اعلان کیا وہ تو پھر چڑھ کے آ رہے ہیں. تم کہتے تھے ہم ان کو اب مار لیں گے اور ہم ان کا یہ کچھ کر لیں گے, وہ تو نیا لشکر لے کے پہنچ گیا, اس لیے عافیت اسی میں چپ کر کے نکلو. تو ابو سفیان نے لشکر کو جمع کیا اور اعلان کروایا واپسی کا, اور یہ لشکر نکل گیا. نکلتے ہوئے انہوں نے وہ خزاعہ والوں کو کہا محمد کو جا کے پیغام دے دینا کہ اس سال تو نہ ہو سکا, ہم دوبارہ آئیں گے تمہارا قصہ پورا کرنے کے لیے. کیا کریں گے؟ ہم دوبارہ آئیں گے, جو قصہ تمہارا احد میں ادھورا رہ گیا ہم اس کو پورا کریں. اور یہ پیغام دے کے یہ لوگ چلے. یہ خزاعہ والوں کی اس ملاقات کو اللہ نے قرآن میں سنایا. ان الناس قد جمعوا لکم, لوگوں کو محمد کو جا کے پیغام دینا کہ ہم نے دوبارہ اکٹھ کر لیا ہے. فخشوہم, اب ذرا دھیان سے رہے, ہم دوبارہ بھی چڑھائی کریں گے. فزادہم ایمانا, تو صحابہ کو اس پیغام ملنے پہ بجائے خوف آنے کے ان کے دلوں میں اور ایمان مضبوط ہوا کہ ہم نے اس لشکر کو بھگا دیا. ہم ٹوٹے پھوٹے جیسے آئے ہیں, جس زخمی حالت میں ہم آئے ہیں, ہمارے آنے کا اتنا فائدہ ہوا ہے کہ وہ بھاگ گئے. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اور صحابہ نے اس پہ خوشی سے جھوم کے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین ہمارا وکیل اور ہمارا ساتھی. فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل, اس پہ صحابہ اللہ کا فضل لے کے واپس مدینہ لوٹے. یہ اللہ نے پوری بات قرآن میں سنائی. یہ کچھ احد کا تذکرہ ہے, اور تقریباً 3 ہجری کے مشہور واقعات میں یہ غزوہ احد تھا. اس کے علاوہ اس 3 ہجری میں آپ علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا جو حضرت عمر کی بیٹی ہیں, اسی 3 ہجری میں آپ نے ان سے شادی فرمائی. اور شراب کا حرام ہونے کا جو حکم ہے وہ بھی اسی 3 ہجری میں آیا ہے. اور اسی 3 ہجری کے رمضان کے مہینے میں 15 رمضان کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی. رمضان کے 15 تاریخ کو, 15 رمضان کو حضرت حسن پیدا ہوئے 3 ہجری میں. یہ میں سیدھا جو اس کے واقعات ہیں وہ اشارتاً عرض کر رہا ہوں. اور حضرت سیدہ رضی اللہ عنہ فاطمہ حضرت حسن کی ولادت کے 50 دن بعد حضرت حسین سے حاملہ ہوئی. یہ 3 ہجری کے موٹے موٹے واقعات تھے, اور انشاءاللہ آگے سیرت میں 4 ہجری آئے گی. اگلے جمعے سے ہم انشاءاللہ 4 ہجری کو شروع کریں گے. یہ میرے عزیزوں ہمارے بڑوں کی, ہمارے پچھلوں کی کہانی ہے, اور اس کے عرض کرنے کا مقصود کوئی سٹوری سنانا نہیں ہے یا کوئی قصہ گوئی نہیں ہے. یہ ہم لوگوں کی عبرت کے لیے اور ہم لوگوں کو اپنی منزل دکھانے کے لیے, اور جس راہ پہ ہمیں وہ چھوڑ کے گئے ہیں اس راہ پہ چلنے کے لیے یہ کچھ عبرتیں ہیں, کچھ قصے ہیں, کچھ نمونے ہیں جن کو دیکھ کے ہم نے چلنا ہے, زندگی گزارنی ہے. اللہ رب العزت ہمیں بھی ایمان کی وہ حقیقت نصیب فرمائے جو صحابہ کو نصیب فرمائی. وہ جذبات, وہ احساسات, اللہ کی ذات کا عشق, اللہ کی ذات پہ اپنی جان لٹانا, مال لگانا, اللہ وہ جذبات احساسات ہمیں نصیب فرمائے. سنت ادا کر لے. صلى عليك الله صلواتا دائما فالعز والفوز ليس إلا فيك.